الحمدللہ یہاں کے مشورہ والوں نے بڑی شفقت فرمائی اور اجازت دے دی اور ایک ہفتے کے اندر میری ویزا 1 مہینے کے لیے آ گئی اور دوسرے ہی دن میں ٹکٹ بک کر لی اور رمضان سے 4 روز پہلے میں دلی بستی حضرت نظام الدین اولیاء پہنچ گیا۔ چونکہ حکومتی قانون کے اعتبار سے مرکز بالکل بند تھا، بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی، اندر میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے اور رہنا بھی باہر ہی تھا۔ تو چونکہ میں وہاں کا ہی پڑھا ہوا ہوں، 1992 میں میری فراغت ہوئی اور میں نے جب سال لگایا تھا تو 8 مہینے میں نظام الدین میں ہی رہا تھا الحمدللہ۔ تو میں نے وہاں کے بھائی مسلم صاحب کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز 2:30 بجے ہے تو آپ 2:15 بجے آ جائے اور دروازے میں پہنچ کے مجھے واپس فون کرا۔ تو میں نے ان کو وہاں اس وقت فون کیا تو سیکیورٹی والوں نے میرا نام لیا، پھر انہوں نے اندر میں فون کیا، پھر مجھے اجازت دی، پھر دروازہ کھولا گیا، میں اندر میں چلا گیا۔ اب ظہر کی نماز کھڑی ہوئی رہی تھی کہ حضرت تشریف لے آئے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، پہلے سے اطلاع مل گئی تھی اور نماز کے بعد میرے متعلق پوچھا کہ اس کی رہائش کہاں ہے، اس لیے کہ فورنرز کا وہاں جانا ممنوع ہے۔ تو وہاں سے یہ بتایا گیا کہ اس نے ایک جگہ ایک فلیٹ رکھا ہے، میرے دوست وہاں ہے، تو اس کے فلیٹ کے اوپر میں نے قیام کیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بہت ہی اچھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ مرکز بند تھا لیکن تب بھی مرکز کے اندر 24 گھنٹے کے اعمال جاری تھے اور الحمدللہ سب اعمال کے اندر شرکت کرتا تھا، بڑا مجاہدہ تھا۔ ایک تو ٹیمپریچر جو تھا وہ 42 ڈگریز تھا اور مجھے ڈائبٹیز کی بیماری، تو پورا سفر بیمار رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ قوت دی، ہمت دی، تو جتنا ہو سکا الحمدللہ اجتماع عمل میں شرکت ہوتا رہا۔ پھر الحمدللہ پورا دن مرکز پہ ہی رہتا تھا اور پھر رات کے وقت چونکہ وہاں کسی اندرون اور بیرون مہمان کو اندر رہنے کی اجازت، رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی، تو میں اپنے فلیٹ کو چلا جاتا تھا اور دوسرے دن فجر کی نماز میں آ جاتا تھا۔ اور مرکز کے اندر چوکیدار والے، خدمت والے اور جو ہے وہ صاف صفائی والے، وہ تقریباً 20-30 افراد ہوتے تھے، وہ بیانات کے اندر بیٹھتے رہتے تھے۔ اور جی، اور باقی مجمع جو ہے عجیب ترتیب چلائی تھی وہاں، چونکہ ہندوستان کے کوئی کسی بھی جماعت کو دلی آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مارے شوق اور مارے محبت کے وہ مجمع آ جاتا تھا۔ تو دلی سے دور ایک جگہ ہے 10 میل کے فاصلے پر اوکھلا، وہاں ایک جگہ ہے ذاکی نگر، وہاں بہت بڑی مسجد ہے، تو عوام کا مجمع وہاں ٹھہرتا تھا۔ لیکن پھر نظام الدین کے اندر مشورہ ہوا کہ یہ تو 10 کلومیٹر بہت دور ہے، اب وہاں مرکز سے بزرگوں کا جانا اور بیان و مذاکرہ کرنا یہ تھوڑا وقت چاہتا ہے، تو پھر ان کو مرکز بستی حضرت نظام الدین اولیاء، اس کے اندر ایک مسجد ہے مسجد کلا، جو کالی مسجد سے مشہور ہے، تقریباً 4 منٹ کا راستہ ہے، وہ تقریباً 800-900 سال پرانی ہے، وہ بہت بڑی مسجد ہے۔ تو اندرون کی جتنی بھی جماعتیں آتی تھی بغیر بلائے، تقریباً روزانہ 20-25 جماعتیں آتی تھی، تو ان کا قیام وہاں رہتا تھا۔ باقی علماء حضرات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ علماء کے لیے مرکز نظام الدین کے آگے ایک پرانا قبرستان ہے، اس کے آگے ایک بہت بڑا ہال ہے جس کو مرکزی مسجد کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، روزانہ 100-120 علماء وہاں کے ہوتے تھے۔ ہاں، اختلاط ہوتا تھا اور عجیب طریقے سے کہتے تھے کہ اس وجہ سے ہم یہاں 1 سال کے لیے آئے، یا یہ میرا دوسرا سال ہے۔ حضرت آپ کون ہیں؟ کہ میں ایک جگہ کا مفتی صاحب ہوں۔ حضرت آپ کون ہیں؟ کہ ایک جگہ ایک دارالعلوم کا میں استاد حدیث ہوں۔ اور سفید ریش والے علماء بھی تھے جو دوسرے سال کے لیے آئے ہوئے تھے الحمدللہ، پوری رمضان سے پہلے رمضان کے اندر اور رمضان کے آخری عشرہ کے اندر روزانہ مرکز نظام الدین کے اندر چونکہ حکومت نے کھلنے کی اجازت دے دیتی تھی، تو روزانہ 200 سے 300 علماء مرکز نظام الدین میں ہوتے تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ عصر کی نماز کے بعد علماء کا بیان ہوتا تھا تو دوسری منزل جو ہے وہ آدھی بڑھ جاتی تھی الحمدللہ۔ تو علماء کی آمد و رفت بہت ہے الحمدللہ۔ اور
اور یہ بھی دیکھا گیا کہ تینوں جگہ 24 گھنٹے کے اعمال ہوتے تھے، فجر کا بیان، پھر ہدایات، پھر تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کارگزاری، حیات الصحابہ تینوں جگہوں پہ ہوتی تھی، ایک تو بنگلہ والی مسجد میں، مرکزی مسجد میں اور مسجد کلا کے اندر۔ اور بہت مرتبہ یہ دکھا گیا کہ وہاں کے بزرگ جو مشورہ میں بیٹھتے تھے ان کی تینوں جگہوں کے اندر ایک ہی دن میں اعمال ہوتے تھے، اور وہ حشاش بشاش خوش ہو کے جاتے تھے وہاں بیان کرنے کے لیے۔ ہمارا کیا حال ہوتا اگر یہ گرمی کے اندر، لیکن الحمدللہ یہ بھی دیکھنے کو ملا۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب علماء سے اختلاف ہوتا تھا تو ہر تیسرے چوتھے عالم سے جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ اور فاضل ہوں، الحمدللہ۔ جی تو یہ بات الحمدللہ یہ بات ہوئی۔ اور چونکہ میں وہاں کا ہی پڑھا ہوا ہوں اور میں نے سال بھی وہاں ہی لگایا تھا تو وہاں کے بزرگ جو ہے وہ مجھے سب جانتے تھے، جس کی وجہ سے الحمدللہ میرے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی وہاں رہنے کے لیے۔ اور رمضان سے پہلے فجر کی نماز کے بعد حضرت جی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا بیان فرماتے، یہ 7 بجے بیان ختم ہوتا، پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا، پھر 9 بجے میں مشورہ میں جاتا اور وہ تجاویز کا مشورہ ہوتا، جو دنیا کے جو خطوط آتے اور جو امور ہوتے اور جماعتوں کی اندرون اور بیرون جو تشکیل ہوتی، مردوں کی اور مستورات کی، ان سب کی تجاویز ہوتی۔ اور 10 بجے مسجد بنگلہ والی کے اندر، مسجد کے اندر خود یہ سارے تجاویز والے مشورہ والے حضرت کے پاس جاتے اور یہ امور اور جماعتوں کا رخ وغیرہ یہ حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور ایک بات مجھے اور یہ ہوتا، پھر ظہر 2:30 بجے ہوتی تو اس کے بعد تعلیم کا حلقہ لگتا، پھر 5:15 بجے عصر کی نماز ہوتی، اس کے بعد بیان ہوتا، پھر مغرب کے بعد انفرادی معمولات اور پھر دعا ہوتی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی حیات الصحابہ ہوتی۔ اب عجیب بات یہ تھی کہ میں جب بھی حضرت کو دیکھتا تو میری آنکھوں میں آنسو پڑ جاتا کہ یہ انسان نے کتنا صبر کیا ہے، اتنی پریشانی آئی ان کے اوپر لیکن کتنا صبر کیا ہے، تو مجھے بہت رونا آتا تھا ان کو دیکھ کے۔ لیکن الحمدللہ اس مرتبہ دیکھا تو بڑے خوش تھے، اور الحمدللہ جسم لاگی بھی نہیں تھا، الحمدللہ اچھا تھا، بڑے ہیلتھی لگ رہے تھے، الحمدللہ۔ جی اور الحمدللہ علماء کے بیانات کے اندر بھی شرکت رہی، مستورات کے بیانات کے اندر، کارگزاری کے عمل میں، روانگی اور ہدایات کے مذاکروں میں، جماعتوں کے امیر حضرات کے مذاکرے میں شرکت ہوتی رہی۔ ماہ رمضان کے اندر یہی عمل ہوتے رہے، لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے بعض عمل کو انہوں نے شفٹ کرنا پڑا، لیکن وہی الحمدللہ چونکہ حکومت نے پہلی رمضان سے مرکز کو کھول دیا تھا تو مرکزی مسجد کے علماء وہاں فجر کی نماز پڑھ کے، اور مسجد کلا کے جتنے بھی عوام جو تھے وہ سب فجر کی نماز اپنی جگہ مسجد میں پڑھ کے وہ سارا کا سارا مجمع وہ نظام الدین مرکز پہ آ جایا کرتا تھا، اور پھر ان کا کھانا جو ہے وہ نظام الدین کے اندر ہی، افطاری اور سحری نظام الدین کے اندر ہی ہوتی تھی۔ رمضان سے پہلے دونوں جگہ پہ مرکز بنگلہ والی مسجد سے ہی کھانا مرکزی مسجد میں اور مسجد کلا میں جایا کرتا تھا، الحمدللہ۔ جی اور الحمدللہ تو تینوں جگہ میں اعمال بنگلہ مسجد میں ہونے لگے، اور پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو بھی یہ خوشخبری ملی ہوگی کہ الحمدللہ شرائط کے ساتھ 14 اکتوبر تک نظام الدین مرکز کھلا رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کو قیامت تک کھلا ہی رکھے، اور اس جگہ کی 4 دیواری کی کامل مکمل حفاظت فرمائے، اور اہل باطل اور دشمنان دین اور جو دشمنوں سے کامل مکمل حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی جتنی بھی مراکز دینیہ اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب علمیہ جتنی بھی ہے اور جتنی دینی شعبے اور تحریکیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی کامل مکمل حفاظت فرمائے اور قیامت تک ان سب کو جاری اور ساری فرمائے۔ اب چند اہم باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، معاف کرنا آپ کا 10-15 منٹ زیادہ لگ جائے گی، لیکن ذرا اگر صبر سے اگر سن لے تو اچھا رہے گا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا۔
حضرت مولانا سعد صاحب دامر برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ اس کام کو اجتماعی بناؤ، کام کے فکر اور تقاضوں میں ہر فرد امت کو شریک کرو، اور اس لیے حضرت نے ایسی اصلاحات فرمائی جس سے ان چند سالوں میں کام صحیح نہج پر آیا اور کام میں زبردست ترقی ہوئی اور ایک بڑا عملہ بھی تیار ہو، اور یہ سارا کام حضرت نے سیرت کی روشنی میں کیا۔ اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت نے اپنی جان و مال پر عملہ کو اٹھایا، ہر شخص و فرد سے اپنی جان و مال کا تقاضا لیا، حتیٰ کہ جوروں اور اجتماعات اندرون اور بیرون میں جانے والی جماعتوں کو اپنے خرچے پر جانے کی تاکید کی اور اسے اپنا بنیادی اصول بنایا۔ اگر وسعت نہیں ہے تو معذرت کر سکتا ہے، لیکن سوال کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور عمومیت کے لیے سبھی کو ٹرینوں کے سفر کو اصل قرار دیا، جہاز یعنی پلین کے سفر کو مجبوری یا معذوری کے درجے پر رکھا، اس لیے کہ ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اور عمومیت کی وجہ سے ہی کام کو پوری امت پر ڈالنے کی غرض سے بیرون کی عمومی تشکیل کا آغاز کیا، تاکہ امت کی جانی اور مالی صلاحیتیں کا صحیح استعمال ہو سکے۔ کسی ملک کو کسی ذمہ دار کے حوالے نہیں کیا، صوبوں کو بھی کسی فرد کے حوالے نہیں کیا، بیرونی ممالک کو پڑوسی کا درجہ دیا، یعنی جس طرح 3 دن اور چلے کی جماعتیں قرب و جوار کام کو اٹھانے کے لیے جاتی ہے، اسی طرح بیرونی ممالک جانے والے میں بھی یہ کام اٹھائے۔ اور ایک اہم اصلاح یہ بھی فرمائی کہ علماء کو اس کام میں وہ درجہ دیا جو ان کا تھا، جس کے وہ حقدار تھے، مکلف تھے۔ دعوت کے ہر تقاضے میں علماء کو مقدم رکھا، بیانات میں، منبروں میں، تقاضوں میں۔ اسی طرح علماء کے دوسرے سال کے خروج کی تجدید کی، چنانچہ 2.5 سال کی مدت میں دوسرے سال کے علماء کی 19 جماعتیں مختلف عربی اور افریقی ممالک میں روانہ ہو گئی، اور 12 جماعتیں واپس بھی آ گئی، اور ان کی عجیب عجیب کارگزاریاں، اور بعض کارگزاریاں میں نے سنی، انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاک ڈاؤن کے درمیان سال والوں کی ترتیب اور تفکر کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی، پورے ہندوستان سے سال والے علماء کو وہاں بلایا گیا۔ شروع اور ابتدائی مرحلے میں 150-200 علماء جمع ہوئے، لیکن آخر میں 2000 علماء کی تعداد پہنچ گئی تھی۔ چونکہ ان عام علماء کو عمومی جماعتوں میں وقت لگایا جاتا تھا، اور ان ایام میں عمومی جماعتیں نظام الدین نہیں آتی تھی، صوبہ سے صوبہ سفر کرتی تھی، تو صوبہ والے مرکز نظام الدین پر علماء والے شعبہ، جو 13 نمبر والا شعبہ ہے، سے رابطہ کرتے کہ ہمیں اتنے علماء اور امیروں کی ضرورت ہے، اور ان علماء کو مرکز سے ان جماعتوں میں روانہ کیا جاتا ہے، اور یہ علماء ان کے ساتھ چلہ اور 4 مہینے لگا کر پھر واپس مرکز نظام الدین آتے، ان کے 2-3 دن وہاں رکھا جاتا، کارگزاری لی جاتی، پھر واپس ان کی تشکیل ہوتی۔ اسی طرح سال والے علماء کی ترتیب 2 سال سے ہوئی، اور علماء کی نگرانی کے لیے پورے ہندوستان سے 2 ماہ کی ترتیب پر پرانے علماء کو بلایا گیا۔ دوسرے سال کی جو علماء کی جماعتیں بنی، ان کے لیے کچھ اصول مقرر کیے گئے۔ ایک یہ کہ دوسرے ملک میں جانے سے پہلے 40 دن مرکز نظام الدین کے مشورے سے لگے، اس میں ان کی 3 تشکیلیں ہوتی۔ پہلی تشکیل ایک مضبوط علاقہ، دوسری تشکیل ایک کمزور علاقہ، اور تیسری تشکیل ایک بنجر علاقہ۔ اور تشکیلوں میں ان کو چلانے کے لیے پورے ہندوستان سے پرانے ساتھی اور دوسرے سال لگائے علماء کو بلا کر ان کی نگرانی میں تشکیل ہوئی۔ پھر ان کو 3 عربی اور افریقی ممالک دیے جاتے، اور ہر 40 دن میں ان کی کارگزاری منگائی جاتی، اور ان کا جواب نظام الدین سے جاتا بھی تھا۔ اسی طرح دوسرے سال کی تقریباً 20 جماعتیں جا چکی ہے، جس میں 12 جماعتیں آ چکی ہے، اور اس 3 سال کی مدت میں، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ
شوال سے ذی قعدہ تک دوسرے سال کے علماء کی تقریباً 20 جماعتیں کے آنے کی امید ہے۔ ان حالات میں جو خیر وجود میں آئی اس میں سے اہم ترین یہ ہے کہ علماء کرام عموماً اور علماء دارالعلوم دیوبند خصوصاً دعوت کے کام سے، مرکز سے اور موجودہ حضرت جی کے قریب ہوئے۔ لاک ڈاؤن کے ابتدائی زمانے میں حضرت نے ہندوستان کے اور عالم کے علماء کے نام کارگزاری، دعاؤں کی درخواست اور ان حالات میں علماء کی تائید اور خدمت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ دستی خطوط روانہ کیے، جس کا علمی حلقہ میں بہت اچھا اثر پڑا، اور ان حالات میں نظام الدین کی کارگزاری سن کر ان علماء بڑے خوش ہوئے اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی۔ حضرت نے ان تمام علماء کرام کو مسجد میں تعلیم دینے کی ترغیب دی۔ علماء سے یہ عرض کیا کہ آپ خود باہر جا کے تلامذہ تلاش کریں، اور تلامذہ سے کہا کہ تم علماء تلاش کریں۔ اس سے علماء میں مسجد مشغول ہو گئے اور بہت بڑی تعداد طلباء کی جو دنیاوی لائن میں مشغول ہو گئی تھی، انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور یہ تحریک بھی چلائی کہ جب تک 4 ماہ نہ لگے تعلیم شروع نہ کرے۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے 4 ماہ لگائے۔ ایک بڑی خیر یہ بھی نکلی کہ علماء کی وفود حضرت کو ملنے کے لیے آئے۔ دارالعلوم دیوبند وقف اور جامعۃ الشیخ دیوبند سے 8 علماء آئے اور 24 گھنٹے مرکز پر رہے، مسجد کے اعمال میں بیٹھے اور مذاکرہ اور تعلیم کی بات سن کر فرمایا، اور حضرت سے یہ فرمایا کہ آپ نے قرن اول کی یاد تازہ کر دی۔ مولانا بابا فرید الدین صاحب دارالعلوم دیوبند وقف کے استاد حدیث کا نماز جمعہ بعد حضرت نے بیان طے کروایا اور حضرت نے خود سنا۔ اس کے اگلے ہفتے مولانا یوسف صاحب تاولی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور رکن شورا، ان کا بھی جمعہ کی نماز کے بعد بیان ہوا۔ اس کے اگلے ہفتے ندوۃ العلماء کے علماء کا ایک وفود بھی آیا، وہ بھی تشریف لائے، یہاں کے اعمال میں شریک ہوئے اور بڑے متاثر ہو کر واپس ہوئے۔ اور مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری وہ بھی تشریف لائے، اور بھی بہت سارے علماء آئے۔ اس پیندیمک کے زمانے میں پوری دنیا میں جتنے علماء اور بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوا، ان سب کی خدمت میں تعزیت کے لیے جماعتیں روانہ ہوئی یا حضرت نے خود خطوط بھیجے۔ ان میں سے مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کو تعزیتی خطوط لکھے، قاری عثمان صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کی تعزیت کے لیے حضرت بذات خود دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ ایک اہم کام حضرت سے یہ بھی ہوا کہ حضرت نے اس قلیل مدت میں ایسی آدم سازی کی کہ اندرون سے لے کر بیرون ممالک تک علماء اور عوام پر مشتمل ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جو دعوت کے کام کے افکار اور نظریات کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں پیش کر سکے۔ اس کے لیے حضرت نے چند اقدامات کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کے ممبر پر ایسے علماء اور ذمہ داروں کو رکھا جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، تشکیل کی، خروج کی، مسجد کے اعمال کے ملفوظات خوب بیان کریں، اور علماء کو مرکز کے تمام شعبوں میں مقدم رکھا۔ دوسرا یہ کہ پورے ہند کے چھوٹے بڑے اجتماع میں حضرت نے ملک کے پرانوں کو اپنے ساتھ سفر میں رکھا۔ ایک یہ کہ بیرونی ممالک کے اسفار میں حضرت نے پورے ہند سے علماء کی مخلوط جماعت بنا کر ملکوں کے اجتماعات اور جوروں میں روانہ فرمایا، اور پھر پورے عالم سے ہر ملک کے ذمہ دار کو نظام الدین کی جماعت کے ساتھ ملا کر ملکوں کے سفروں میں روانہ فرمایا۔ اس سے ملکوں میں نظام الدین کے کام کو سیرت کی روشنی میں صحیح نہج پر بہت بڑا عملہ تیار ہوا۔ حضرت نے دعوت کے ہر عمل اور جز کو سیرت کی روشنی میں پیش کر کے کام کو مدلل فرمایا، اور مستورات کے کام کو وہ مقام اور درجہ دیا جو ہمارے اکابر سیرت کی روشنی میں چاہتے تھے۔
خروج ہو یا ہفتہ والی تعلیم ہو. پھر مسجدوں کو سیرت کی روشنی میں وہی درجہ دیا جو قرن اول میں تھا. اعمال مساجد 100% زندہ فرمائے. ان 2 سالوں میں ان حالت میں حکومتی اور طبی قوانین کی رعایت کے ساتھ کام کو پوری قوت سے چلایا اور حضرت نے فرمایا کہ اعتقاد اصل ہے، احتیاط ضرورت اور حاجت پر ہے. احتیاط کو اعتقاد پر غالب نہ کرو. اس کے نتیجے میں ان 2 سالوں میں کام کرنے والوں میں ایسی ترقی ہوئی کہ اس کی نظیر ماضی قریب میں نہیں ملتی. بہت بڑی تعداد میں جماعتیں بیرونی ملک میں 5 مہینے کے لیے نکلی. 2 ماہ مستورات جماعت کثیر تعداد میں بیرونی ملکوں کے لیے نکلی اور اندرونی ملک کا تو کوئی حساب ہی نہیں. چلہ 4 مہینہ اور مستورات کی 1 چلہ کی جماعت ہے، اس کا کوئی حساب نہیں. فی الحال میں اپنی آنکھوں سے تشکیل کی کتاب دیکھ کر آیا. فی الحال 2500 علماء سال میں نکلے ہوئے ہیں. 2,500 جی. ماہ رجب اور شعبان میں، یہ بھی میں دیکھ کر کارگزاری کی قابل، ماہ رجب اور شعبان میں رمضان سے پہلے پورے ملک کے اندر 1200 تشکیلیں جوڑے ہوئی. دارالعلوم کے اندر علماء اور طلباء کے 1200 جگہ تشکیلیں جوڑ ہوئی، جس کے اندر علماء اور طلباء کی کل تعداد 3 لاکھ کی تھی. الحمدللہ. جن میں تقریباً 3 لاکھ علماء نے طلباء نے شرکت کی. رمضان کی تعطیلات میں تقریباً ملک سے 2000 سے زائد جماعتیں علماء اور طلباء کی نکلی. 11 رمضان سے 27 رمضان تک علماء طلباء کی ان جماعتوں کا نظام الدین میں کارگزاری اور واپسی کا نظام بھی رہا. ہر صوبے سے علماء اور طلباء کی زیادہ خرچے والی جماعت نظام الدین آئی اور بقیہ جماعتیں نے اپنے اپنے صوبوں میں ہی وقت لگایا. ان کی روانگی، کارگزاری اور واپسی کا نظم سال لگائے ہوئے علماء اور پرانے حضرات نے اپنے اپنے صوبوں میں کیا. الحمدللہ علماء اور طلباء کی عمومی فضا رہی ہے. بہت سارے مجلسوں میں اعمال دعوت بھی قائم ہو رہے ہیں. رمضان میں روزانہ 100 علماء تقریباً ان کی روزانہ ان کی آمد تھی اور آخری عشرے میں 200 سے 300 علماء وہاں موجود ہوتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میرا خود کا تجربہ کہ نظام الدین میں پڑھا، میرا سال کے اندر 8 مہینے بھی وہاں بھی گزرے، لیکن ان 30 دن کی ویزا تھی اور بیماری رہا تھا، لیکن جتنا ابھی مجھے فائدہ ہوا اتنا پہلے فائدہ نہیں ہوا. ہر مذاکرہ کے اندر بیٹھا اور وہاں کی ہر بات علماء اور مفتیان کرام جو کرتے ہیں الحمدللہ پورا مدلل کرتے ہیں اور بات واقعی بڑی ٹھوس اور بڑی اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے. تو اسی کے لیے میرے بھائیوں بات یہی ہے کہ ہم بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ وہاں 2 مہینے کی جو ہے ترتیب وہ بار بار یہاں اعلان ہوا کرتا ہے، تو ہم بھی کھڑے ہو انشاءاللہ اور وہاں بھی ہم استعفیٰ کریں.